فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی قبر کے پاس کھڑا ہوگا اور قبر کو اشارہ کر کر کہے گا کہ ان چیزوں سے بہتر یہ تھا کہ میں قبر کے اندر چلا جاتا. میرے آقا نے فرمایا صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا, شام کا مومن صبح میں کافر ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ موسلادھار برسات کے قطروں کی طرح کتنے آئیں گے. اے اللہ, ہم نے کیا قصور کیا تھا, ہم نے کیا جرم کیا تھا؟ اکابرین کا سایہ سب سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. ہم نے ہمارے بڑے بڑے اولیاء کو ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے شیخ الہند کو نہیں دیکھا, ہم نے مجاہد آزادی قاسم نانوتوی کو نہیں دیکھا, ہم نے حضرت اشرف علی تھانوی کو نہیں دیکھا. ہم نے کیا جرم کیا ہے مولا, کیا خطا کی ہے ایسے زمانے کے اندر کہ آج اسلام کا نام لے لو, اپنے آپ کو مسلمان بتانا, اپنے آپ سے داڑھی رکھنا, امامہ رکھنا, اے اللہ کیا تیرا نام رکھنا جرم ہو گیا. شیخ قاضی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا. ایک آدمی پردیسی سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا, ایک علاقے میں پہنچ گیا, علاقے میں برفباری ہو رہی تھی اور کتے اس اجنبی کو دیکھ کر بھونکنے لگے. کہا کہ چلو پتھر تو اٹھاؤ تاکہ ان کتوں کو بھگا دو. کہتے ہیں کہ جب میں پتھر کو اٹھانے کی کوشش کی تو پتھر برف کے اندر جم گیا تھا. شیخ قاضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہے کہ بھونکنے کی آزادی ہے اور پتھر پر جماؤ ہے. اور پروین گاڑیاں کیا نہیں بھونک رہا ہے, کیا ٹھاکرے نہیں بھونک رہا ہے, کیا آج جو ہے وشو ہندو پریشد والے نہیں بھونک رہے ہیں, ہر پتا ہمارے خلاف بھونک رہا ہے. میرا جی نہیں چاہتا تھا مکتب فکر کے اختلاف کی بات کروں, میں مسلک کی اور مذہب کی اختلاف کی بات کروں. کیا کروں, ہماری مکاتب کی اس سیاست اور اس حکمت عملی کا اس قوم نے, اس ذلیل اور مردود قوم نے ناجائز فائدہ اٹھا لیا. انہوں نے اس کو مصالحت سمجھ لیا, کمپرومائز سمجھ لیا, اس کو جھکاؤ سمجھ لیا, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ دیوبند کی سرزمین کے اندر ہمارے بڑے گرو گھنٹال آ چکے ہیں, بڑے جو ہے گرو جی آ چکے ہیں, اب ہم جو چاہیں کریں, ہم جو چاہیں کریں. نہیں, قاسم نانوتوی کا پوترا زندہ ہے, نہیں اشرف علی کی نسل زندہ ہے, نہیں انار کی درخت کی شاخیں عالم کے اندر پھیلی ہوئی ہے. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, اسرافیل علیہ السلام کے سور کے پھونکنے تک اور تمہارے قبروں میں جانے تک اور کفن کے لپیٹے جانے تک اور جنازے میں رکھے جانے تک یہ دارالعلوم دیوبند کے فرزندان, یہ مجاہدان آزادی کے بچے تمہارا پیچھا کرتا رہیں گے. وہ اپنی حکمت عملی کرتے رہے اور تمہاری شرارتوں کا اور تمہاری سازشوں کا یہ دنگا چکن جواب دیتے رہیں گے. جی تو نہیں چاہ رہا تھا, اب ضرورت تھی اتحاد کی, اب ضرورت تھی اتفاق کی. میں ابھی بھی کہتا ہوں ان رضاخانی بھائیوں سے ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے, ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے. ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں, بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں, میرے آقا اس منظر کو دیکھیں گے خون کے آنسو روئیں گے کہ جس قوم کے لیے اور جس امت کے لیے نوازوں کی آپ نے قربانی دے دی, جس امت کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں میں بیٹی زینب کی لاش مبارک کو اٹھایا تھا اور آپ کا جسم کر خون سے لہو لہان ہو گیا تھا. آہا, اس امت کے لیے کیا برداشت نہیں کیا تھا, کیوں آپ کو مکے کی سرزمین سے نکالا گیا تھا, کیوں آپ کو شاعر کہا گیا تھا, کیوں آپ کو کاہل کہا گیا تھا, کیوں آپ کو مجنون کہا گیا تھا, کیوں آپ کے کھانے کے اندر یہودن عورت نے لہر کو ملایا تھا, کیوں آپ پر پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی. میرے اللہ کے بندے, میرے بھائی, دیر نہیں ہوئی. صبح کا بولا اگر جو ہے لوٹ جاتا ہے اسے بھولا نہیں کہتے, اسے گمراہ نہیں کرتے, کہتے آجا آجا سنت کی طرف آجا, آجا قرآن کی طرف آجا. میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, میں رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں, زمین آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم, میں اس چیز پر یقین کرتا ہوں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ جو بھی کہتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, یہاں نیکیوں کا مجمع ہے اور یہاں دینی مجمع ہے. یہ فرشتے پر پھیلائے ہوئے ہمارے قول کو لکھ رہے ہیں, ہمارے قول کے اللہ کے پاس گواہی دیں گے. نہ میں رضا خان کو دیکھ کر ایمان پڑا, ایمان لایا ہوں, نہ قاسم نانوتوی کو دیکھ کر کلمہ پڑا ہوں. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے اشرف علی جو ہے رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا,
تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں ان کا کوئی ٹھیکیدار نہیں، میں ان کا کوئی وکیل نہیں، میرا دل پر میرا تو یقین ہے، میرے خون کے قطرے قطرے کے اندر میرا عزم و مصمم ہے کہ حضرت نے بات نہیں کہی ہے، میں پھر بھی کہتا ہوں، میں وکالت نہیں کرتا۔ قیامت کے دن جب آقا اپنی صاحب جادی حضرت فاطمہ کے کام نہیں آئیں گے، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حضرت لوط اپنی بیوی کے کام نہیں آئیں گے، حضرت نوح اپنے بیٹے کے کام نہیں آئیں گے، حضرت ابراہیم آدر کے کام نہیں آئیں گے، اور آقا ابو طالب کے کام نہیں آئیں گے، تو یہ قاسم نانوتوی کیا کام آئے گا، یہ احمد رضا خان کیا کام آئے گا، یہ اشرف علی تھانوی کیا کام آئے گا، یہ حضرت جی، یہ ملا جی، یہ پیر صاحب، یہ مرشد صاحب کیا کام آئیں گے؟ میں اللہ کا واسطہ دے کر، میں کعبے کے تقدس کا واسطہ دے کر، وہ تیری ماں جس کے قدموں کے نیچے میرے آقا نے جنت بتائی، اس ماں کے تقدس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تیرے قدم بہ چکے ہیں، تیرے قدم بہ چکے ہیں، گمراہی کی طرف تو جا چکا ہے، آجا میرے حبیب تڑپ رہے ہیں، گنبد خضرا تجھے بلا رہا ہے، آجا کعبہ تجھے بلا رہا ہے، میرے بھائی اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی کہ تو نے تیسرا کیا نہیں کیا، تو نے 10واں کیا نہیں کیا، تجھ نے 40واں کیا نہیں کیا، تجھ نے عرس کی، تو نے عرس کیا نہیں کیا، قوالی کی نہیں کی، نہ بخاری میں لکھا ہوا ہے نہ ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ملا، یہ زرقرین، یہ انگریز کا ایجنٹ، یہ انگریز کا غلام، یہ انگریز کا پالتو کتا تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ میرے آقا جہاں استنجا کا طریقہ آپ سے بتا دیا، میرے آقا میاں بیوی کے ملاپ کا طریقہ بتا دیا، میرے آقا بھیلا دینے کا طریقہ بتا دیا، کیا میرے آقا کے سامنے حضرت حمزہ کی لاش نہیں نکلی تھی؟ حضرت حمزہ پر اتنا روئے تھے کہ محدث کہتا ہے نہ اس سے پہلے آپ نے اتنا رویا، نہ اس کے بعد آپ نے کسی پر اتنا رویا۔ اگر تیسرا کرنا تھا، رسم خلق کرنا تھا، حضرت حمزہ کا کر رہا تھا، اگر 40واں کرنا تھا تو حضرت حمزہ کا کرنا تھا، اگر 10واں کرنا تھا حضرت حمزہ کا کرنا تھا۔ نہ سیاہ سکتا میں، نہ کسی روایت میں، نہ کلام پاک کی کسی آیت میں۔ جب آقا پر دین مکمل ہو گیا، اذان مکمل ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی، روزہ مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، سنتیں مکمل ہو گئی، یہ کہاں سے یہ چیزیں پیدا ہو گئی؟ میرے بھائی تو کسی جانور کا بچہ نہیں ہے، تو کسی گدھے اور کتے کے نطفے سے پیدا ہوا نہیں ہے، تو انسان ہے، انسان تو قلب سلیم رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے بتا، اللہ کے لیے بتا، کیا صدیق نے آقا کا 10واں کیا؟ کیا عمر فاروق نے صدیق کا 40واں کیا؟ کہیں کوئی مثال نہیں بنتی، کہیں کوئی مثال نمونہ نہیں ملتا۔ یہ ان لوگوں کا گھڑا ہوا مسلک ہے، گھڑا ہوا مذہب ہے۔ انگریز کے ایجنٹ سے، انگریز سے روپیہ لیا، انگریز سے پیسہ لیا۔ اور ایک بات یاد رکھ، جتنے فرقے باطل جو اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے، انگریز کی سازش کے خلاف ہوئے، سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا، علماء حقانی، علماء ربانی اور علماء دیوبند کو کافر کہنا انہوں نے ضروری سمجھا۔ اس لیے کہ اگر تو آ جائے گا ہمارے قریب، اس لیے اگر تو بہشتی زیور پڑھ لے گا، اس لیے اگر تو فضائل اعمال پڑھ لے گا، اس لیے اگر تو جماعت میں 3 دن اور 10 دن اور 40 دن نکال دے گا، اس لیے کہ اگر ان کی مجلسوں میں آئے گا، ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو جائے گا، ان کا بھانڈا نہیں ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اور ایک بات یاد رکھنا کہ جو جماعت حق ہوتی ہے اور جو مسلک حق والا ہوتا ہے اور جو مذہب حق کا حامی ہوتا ہے، دنیا والے اسی سے بھیڑتے ہیں۔ کیا کبھی تو نے یہ سنا اسرائیل اور امریکہ کی لڑائی؟ کیا کبھی تو نے یہ سنا یہودی اور عیسائی کتوں کی لڑائی؟ کیا کبھی تو نے سنا کہ بت پرستوں اور بت مذہب کے ماننے والوں کی لڑائی؟ کتا امریکہ لڑتا ہے، مسلمان سے لڑتا ہے، برطانیہ لڑتا ہے، مسلمان سے لڑتا ہے، یہودی کتا لڑتا ہے، مسلمان سے لڑتا ہے، عیسائی لڑتا ہے، مسلمان سے لڑتا ہے، ہندو بھیڑتا ہے، مسلمان سے بھیڑتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ جو مذہب حق والا ہوتا ہے تمام اس سے لڑتے ہیں، آپس میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔
کیا کبھی تو نے یہ دیکھا کہ قادیانیوں کا اور بریلویوں کا مناظرہ ہوا ہو؟ کیا کبھی تو نے یہ دیکھا کہ بریلویوں کا اور اہل حدیث اور غیر مقلدوں کا کہیں کوئی مناظرہ ہوا ہو؟ کبھی یہ نہیں بھیڑتے، کبھی یہ ان کے خلاف نہیں بولتے، وہ ان کے خلاف نہیں بولتے، کبھی شیعہ کے خلاف نہیں بولتے، کبھی قادیانی کے خلاف نہیں بولتے۔ یہ علماء دیوبند ہے، یہ علماء دیوبند ہے کہ ان کے برسر پیکار ہے۔ ایک طرف قادیانی ہے، ایک طرف رضاخانی ہے، ایک طرف بریلوی ہے، ایک طرف مودودی ہے، ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف رشیا ہے، ایک طرف برطانیہ ہے، ایک طرف زمین آسمان کے فتنے ہیں۔ کیا اس سے بھی تجھے حق سمجھ میں نہیں آتا؟ میرے رضاخانی بھائی، میں ہاتھ جوڑ کر ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر اس مسلک کا، اس مشرق کا اگر تیرے سامنے پوسٹ مارٹم ہو جائے گا اور کچھ مسائل اگر تیرے سامنے آ جائیں گے، شرم سے تو پانی پانی ہو جائے گا، اور اپنے گرو گھنٹالوں کا تو کسی بت کے سامنے اور کسی نبی کے سامنے اور کسی پل کے سامنے، فلے اوور کے سامنے تو ان کی بلی چڑھا دے گا۔ کتنی گندی گندی باتیں یہ لوگ لکھتے ہیں الجھانے کے لیے، قوم کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کا اکابرین سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اسلاف سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ایک من گھڑت کا جو ہے ان کا دین ہوتا ہے، ان کا دھرم ہوتا ہے۔ ایسی ایسی باتیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ شادی کر سکتا ہے، الحمد للہ نقل کفر نواشت اللہ تعالیٰ جمع کر سکتا ہے، اللہ عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر کیا یہ بات نہیں، محبت رسول کا جام تجھے پلا دیا گیا ہے، عشق رسول کی شراب تجھے پلا کر تجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے، بوتل پر لیبل عشق رسول کا ہے، بوتل پر لیبل جام رسول کا ہے۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، یہ یہودی نسل کے کارنامے ہیں، یہ عیسائی اور انگریزی نسل کے کارنامے ہیں۔ میرے بھائی دیکھ لے، یہ نعرہ رسالت کیا پکارتے ہیں؟ نعرہ رسالت جب کہا جاتا ہے یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ علماء دیوبند کے جن مجالس کے اندر یہاں تو یہ رواج نہیں ہے، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے علاقوں میں علماء دیوبند کی مجلسوں میں جب نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ نہیں کہا جاتا، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ